مفتی صاحب، اب نیا جو دوسرا سوال ہے میرا وہ طلاق کے حوالے سے ہے، جو کہ اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی کی جاتی ہے، اور اسلام میں طلاق کا جو ایک آپ کے پاس ایک اجازت ہے سمجھ لے، لیکن ایک اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ جی جی تو طلاق کا صحیح طریقہ کار کیا ہے اسلام کے اندر؟ طلاق جو ہے یہ بہت پیارا اختیار ہے جو مسلمان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر نئی بیوی میاں بیوی کی بنا آ رہی تو ایک آپشن یہ ہے کہ اصل میں ہم حل کی طرف لوگ نہیں نہ جاتے۔ دیکھیں کہ قرآن کریم کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں کیا ہے کہ اگر بیوی اور خاوند کے درمیان انبن ہو گئی ہے نا، تو سب سے پہلا سٹیپ کیا بتایا ہے کہ بیوی سے بولنا بند کر دو، اگر وہ راہ راست پہ نہیں آتی تو پھر جو ہے بستر الگ کر دو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے۔ پھر بھی نہیں وہ صلح کی طرف بات آ رہی تو پھر مارو۔ کیسے؟ علماء نے اس کی وجہ سے مسواک سے۔ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ استری لگا دینا، ڈنڈے مارنا، وہ چیز نہیں، مسواک کے ساتھ مارا جائے، پھر بھی نہیں سنبھلی تو اب دیکھیں کتنے حال اللہ تعالیٰ نے، اللہ قرآن پاک میں طلاق سے پہلے کا پروسیس، بالکل ٹھیک کہ یہ 3 کام کرے، جو نہیں ہوتا تو پھر ایک لڑکی والوں کے بڑا سربراہ ایک لڑکے والوں کا وہ فیصلہ کرے، پھر بھی نہیں باندھنا آتی تو پھر یہ 1.5-2-3 ماہ کے پروسیس کے بعد طلاق۔ ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے یہ بہت غلط ہے۔ ابھی بیوی نے پانی کا گلاس نہیں لایا تو تمہیں طلاق، تو فلاں کے گھر میں نے منع کیا تھا کہ نہ جانا، تم گئی ہو، تمہیں طلاق۔ یہ اتنا ہائپر ہو جانا، اتنا بہت زیادہ بی پی کا ہائی ہو جانا اور غصے میں نہیں۔ سنت طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے بالکل ٹھیک کہ عورت پاک ہو، یعنی مینسز کے ایام سے پاک ہو، وہ پاکی کے دن چل رہے ہوں اس کے، ٹھیک ہے، اور ان دنوں میں خامد نے اس سے صحبت بھی نہ کی ہو تو پھر وہ ان دنوں کے اندر ایک طلاق دے گا، اور پھر پورا مہینہ انتظار کرے گا، یہ طلاق رجیع ہوگی، اور وہ 1 مہینے کے اندر اور وہ رہے گی اسی گھر میں۔ ہمارے ہاں بہت برا اور غلیظ گندا طریقہ رائج ہے، مار کے بھگا دیتے ہیں پیکے، پھر پیچھے سے طلاق بیچتے ہیں۔ نہیں، سنت طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو طلاق دے گا، اگر یہ والا استعمال کر لی جائے تو میرا طلاق ہو ہی نہ۔ جی جی بالکل ایسے ہی۔ وہ 1 ماہ تک اپنے ہی گھر میں اس کو کمرہ دے دے گا اور سارا نان نفقہ خرچہ خامد کرے گا۔ اچھا، اگر وہ 30 دنوں کے اندر اندر رجوع کر لیتے ہیں، رجوع کی صاحب بہار شریعت نے، فتح رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے، دیگر نے بیان کیا ہے کہ یہ رجوع کے طریقے ہیں، بیوی کو گلے لگا لینا، بوسہ لے لینا، سوان انہوں نے کچھ 50-60 بیان کیے ہیں، 50-60 طریقے بیان کیے رجوع، یہ اس سے رجوع ہو جاتا۔ اگر تو 30 دنوں کے اندر اندر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو ایک طلاق ہو گئی، رجوع ہو گیا تو اب کوئی کفارہ نہیں، آپس میں اکٹھے رہ سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اگر فار ایگزامپل وہ 30 دن پورے ہو گئے، یعنی پھر اگلے پاکی کے دن حیض آیا، پھر 30 دن کے بعد وہی پاکی کے دن ہو، خامد نے بیوی سے صحبت نہ کی ہو، پھر وہ دوسری طلاق دے گا، پھر 1 مہینے کے لیے اسی گھر میں رہے گی۔ اگر وہ طلاق 1 مہینے کے اندر اندر اگر رجوع نہیں ہوتا تو دوسری طلاق بائن، پہلی رجی ہوتی ہے، دوسری بائن، پھر وہ طلاق بائن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ عدت کے اندر اندر رجوع کر لیں اگلے 30 دنوں کے اندر اندر تو ٹھیک ہے، نہیں تو عدت گزر گئی، عدت کے بعد وہ نکاح کر کے پھر بھی اکٹھا رہ سکتے ہیں، لیکن 2 طلاقیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اب جو 3 فائر تھے طلاق کے، اس میں سے 2 تو نکال دیے بندے نے، اب رجوع ہو گیا، اکٹھے رہنے شروع کر دیں گے نکاح کے بعد، لیکن وہ اینڈ والا فائر جب نکالیں گے وہ تیسری ہوگی، تیسری فار ایگزامپل 2 پہ ہی وہ صلح ہو گئی ہے تو رہیں، ساری زندگی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ تیسرا فار ایگزامپل وہ تیسری بھی دینا چاہتا ہے تو پھر تیسرے مہینے میں وہی پاکی کے دن، حیض کے بعد پاکی کے دن آئیں تو پھر اگلے 30 دن کے بعد وہ تیسری طلاق دے۔ یہ سنت طلاق کا طریقہ ہے۔ اس میں فار ایگزامپل ہمارے سامعین جو ہیں وہ سن رہے ہیں، وہ ذہن بنائیں کہ جی نبی پاک نے تو کسی کو طلاق دی نہیں، تو مولانا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں سنت طلاق، سنت طلاق، سنت طلاق۔ تو حضور کی سنت کی 3 قسمیں، قولی، فعلی، تقریری۔
تو جو حضور نے بیان فرمایا سنت طریقہ اگر وہ بیان کریں تو وہ بھی سنت کہلاتا ہے. یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام پریکٹیکل کریں گے تو سنت ہوگا, اگر وہ جو بیان کر دیں گے تو وہ قولی سنت کہلائے, یعنی ہے یہ بھی سنت. جتنے طریقے میرا خیال ہے کہ آپ نے بتائے ہیں اگر ان کو ہم کر لیں تو پھر یہ سارا معاملہ. پھر یہ میں آپ کے ایس ایف ٹی وی کے ذریعے میں میسیج ڈلیور کرنا چاہوں گا زاہد صاحب آپ کے ریفرنس سے. ہمارے ہاں یہ ایک جو جاہل علماء ہیں یا لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان تینوں میں کہیں بھی 60 مساکین کا کھانا نہیں, تو کان میں مولانا صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار کوئی مساکین کو کھانا دے کے صلح نہیں ہو سکتی. ان تینوں طلاق رجی, طلاق بائن, طلاق مغلظہ, 3 طلاقوں میں کسی شک میں بھی کفارے والا کوئی معاملہ پیسوں کی مد میں یا روزوں کی مد میں نہیں ہے, نہیں, نہ کھانا کھلانا نہیں. وہ یہی ہے جو طریقہ میں نے بتایا. 1 طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے, 2 طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے, لیکن جب 3 ہو جائیں تو قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, 3 طلاقوں کے بعد پھر وہ غیر مرد سے شادی کرے گی, وہ طلاق دے گا تو پہلے سے شادی کر سکے گی ورنہ نہیں. بالکل ٹھیک. اسی لیے اس عمل کو اتنا ناپسندیدہ کہا گیا ہے. اگر آپ عام طور پہ نا ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی مشکل شریعت ہے, اس سے پہلے جو آپشن تھی 5 وہ آپ نے کیوں نہیں یوز کی. بالکل صحیح, بالکل صحیح.